آف ہولڈنگ ایکٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے 2020 کا، جس کو اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا میننگ ہے پنجاب ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کا ایکٹ 2020 کا۔ اب پہلے میں آپ کو اس ایکٹ سے متعلق امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ بتاؤں گا، آپ ان کو جو ہے وہ غور سے سنیں، اور اس کے بعد جو ہے ہم پھر اس سے منسوب جو ہمارے کویسچن آنسرز ہیں وہ کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیسیکلی آپ نے اگر اس سے پہلے میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جو کہ بیسیکلی پرائس کنٹرول ایکٹ سے متعلق تھی، جو 2024 میں پیش کیا گیا، وہ ہولڈنگ ایکٹ کی موڈیفائڈ فارم ہے۔ آپ کو ان دو ایکٹ میں 80% جو ہے وہ سملیرٹیز دکھائی دے گی، اس لیے کچھ باتیں جو ہیں وہ اس ایکٹ کے لحاظ سے یونیک ہیں، ورنہ 80% جو ہے اس میں اور پرائس کنٹرول ایکٹ کے اندر جو ہے کافی سملیرٹی ہے۔ یہ ایکٹ جو ہے 2020 کے اندر پنجاب حکومت نے بنایا تاکہ صوبے میں ذخیرہ اندوزی، بلیک میلنگ اور بلیک مارکیٹنگ جو ہے اور ناجائز منافع خوری جو ہے اس کو روکا جا سکے۔ اصل میں 2019 کے اندر جب کووڈ آیا تو کووڈ کی وجہ سے اشیاء خرد و نوش کی قلت ہونا شروع ہوئی، لوگوں نے چیزیں ذخیرہ کرنا شروع کر دیں تاکہ مہنگی قیمت میں جو ہے اس کو بیچیں گے، تو اس پر حکومت نے ایکشن لیتے ہوئے جو ہے اس ایکٹ کو بنایا تاکہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جا سکے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو ضروری اشیاء، اسینشل کموڈیٹیز جو ہیں، جیسا کہ گندم ہے، چینی ہے، دالیں ہیں، تیل ہے، ٹھیک ہے نا، ماسک ہیں، تو ان کی جو ہے وہ کیا ملے، منصفانہ تقسیم ملے۔ اور یہ قانون صرف صوبہ پنجاب کے اندر جو ہے، کیونکہ یہ پنجاب ایکٹ ہے تو اسی پر ہی نافذ ہوتا ہے۔ اس پر عمل درآمد کی ذمہ داری پنجاب حکومت پر ہے، اور جو انسپیکٹرز اور خصوصی مجسٹریٹ جو ہے تعینات کر کے اس کی امپلیمنٹیشن کرواتی ہے۔ یہ اہلکار نوٹیفیکیشن کے ذریعے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ مقرر کیے جاتے ہیں اور یہ اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ حکومت ضروری اشیاء کی فہرست جاری کرتی ہے اور حکومت کو اختیار ہے کہ اشیاء کی قیمتیں جو ہے وہ مقرر کرے۔ حکومت اشیاء کی وہ قیمت مقرر کرتی ہے جس سے نہ دکانداروں کو کوئی نقصان ہو اور نہ ہی خریدنے والا جو ہے وہ اضافی بوجھ برداشت کر سکے۔ اشیاء کی قیمتیں جو ہیں مقرر کرتی ہے، ذخیرہ شدہ مال جو ہے وہ ضبط کرتی ہے، اور نیلامی کے ذریعے سے عوام کو کا جو مال ہے اس کو ایک منصفانہ نرخ پر جو ہے وہ فراہم کرنے کی ذمہ دار ہے۔ اس میں جو سب سے بڑا اور کلیدی کردار ہے وہ انسپیکٹر کا ہے۔ انسپیکٹر جو ہے وہ کسی بھی وقت گودام یا دکان میں داخل ہو سکتا ہے، سٹاک اور ریکارڈ جو ہے وہ چیک کر سکتا ہے، اگر ضرورت ہو تو مال ضبط یا گرفتاری بھی کر سکتا ہے، اور اپنی کارروائی کا عمل جو ہے مکمل کرنے کے بعد اس کو ایک ریکارڈ کی شکل میں رکھتا ہے، اور یہ ریکارڈ جو ہے پھر گورنمنٹ آف پاکستان کو، یعنی پنجاب پروونس کی جو گورنمنٹ ہے اس کو دکھایا جاتا ہے۔ ذخیرہ اندوزی جو ہے ایک فوجداری جرم ہے، اور یہ جرم ناقابل ضمانت، نان بیلیبل، اور گرفتاری جو ہے اس میں لازم ہے۔ سزا میں قید اور جرمانہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں عام طور پر 5 سال تک کی قید جو ہے اور 10 لاکھ تک کا جرمانہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ جو ہے بار بار یہ جرم کرے تو پھر سزا جو ہے اور زیادہ سخت ہو سکتی ہے۔ اگر میں مقدمات کی سماعت کے متعلق بتاؤں آپ کو، تو خصوصی مجسٹریٹ جو ہیں وہ مقرر ہوتے ہیں۔ اپیلیں جو ہے بندہ ہائی کورٹ میں بھی کر سکتا ہے، اور ممکنہ طور پر ہر مقدمہ 30 دن کے اندر جو ہے وہ نمٹانا لازم ہوتا ہے۔ یہ بھی اس ایکٹ کی جو ہے ایک خوبی ہے۔ جو ضبط شدہ مال ہے، سامان ہے، حکومت کی نگرانی میں نیلام کیا جاتا ہے، اور نیلامی سے حاصل ہونے والی جو رقم ہے اس کو سرکاری خزانے میں جمع کر دیا جاتا ہے تاکہ منڈی میں توازن جو ہے وہ کیا رکھا جائے، برقرار رکھا جائے۔ کوئی بھی شہری افسر یا انسپیکٹر شکایت درج کرا سکتا ہے۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ بھی کارروائی میں مدد کر سکتی ہے۔ میں یوں کہوں کہ یہ قانون عوام کے حقوق، منصفانہ تجارت اور ضروری اشیاء کی دستیابی کی ضمانت ہے، اور اس کے ذریعے سے حکومت ذخیرہ اندوزی، ناجائز منافع خوری اور بلیک مارکیٹنگ کے خلاف مؤثر کارروائی جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو ان دونوں ایکٹ کو، یعنی کہ پریونشن آف ہولڈنگ ایکٹ اور پرائس کنٹرول ایکٹ کا ذرا کمپیریزن بتاتا ہوں۔ تو جو پنجاب ذخیرہ اندوزی ایکٹ ہے نا، یہ بیسیکلی ذخیرہ اندوزی، بلیک مارکیٹنگ اور ناجائز منافع خوری کو روکتا ہے،
جبکہ جو پرائس کنٹرول ایکٹ ہے یہ بیسیکلی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے جو ہے قیمتوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اب ہولڈنگ ایکٹ جو ہے اس کی زیادہ تر جو توجہ ہے وہ ہولڈنگ پر ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ سٹاک نہیں کر سکتا، جبکہ جو پرائس کنٹرول ایکٹ ہے اس کا زیادہ تر تعین اور عمل درآمد جو ہے وہ کس پر ہے کہ کوئی زیادہ قیمت پہ چیز نہیں بیچ سکتا۔ عام طور پر دونوں ایکٹ جو ہے وہ صوبائی حکومت ہی نافذ کرتی ہے اور ان کا صوبہ پنجاب میں ہی ہولڈ ہے یا صوبہ پنجاب میں ہی اپلیکیبل ہے۔ اگر نگرانی کرنے والے ادارے کی طرف میں آپ کو بتاؤں، ویری امپورٹنٹ ہے، تو جو ہولڈنگ ایکٹ ہے اس میں انسپیکٹر اور اسپیشل مجسٹریٹ جو ہے وہ نگرانی کرتی ہے، جبکہ جو ہماری طرف پرائس کنٹرول ایکٹ ہے اس میں باقاعدہ کنٹرولر، ڈپٹی کنٹرولر اور اسپیشل مجسٹریٹ جو ہیں وہ تعینات ہوتے ہیں۔ عام طور پر حکومت جو ہے وہ ہولڈنگ ایکٹ میں سٹاک کو ضبط کرتی ہے، نیلام کرتی ہے، اور پرائس کنٹرول ایکٹ میں قیمت مقرر کرتی ہے، نرخوں کی نگرانی کرتی ہے، اور نرخوں کی نگرانی کے علاوہ جو ہے جو لوگ خلاف ورزی کرتے ہیں ان کو سزائیں بھی دیتی ہے۔ اگر میں یہاں پر کی جانے والے جرم کی نوعیت کے بارے میں بتاؤں تو بیسیکلی ہولڈنگ ایکٹ جو ہے یہ فوجداری یعنی کرمنل اور ناقابل ضمانت جرم ہے، جبکہ جو ہمارا پرائس کنٹرول ایکٹ ہے یہ کرمنل ہے لیکن اس میں بعض صورتوں میں جو ہے وہ ضمانت ہو سکتی ہے۔ اگر میں ہولڈنگ ایکٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو قید عموماً 5 سال تک اور 10 لاکھ تک جرمانہ ہو سکتا ہے، جبکہ ادھر 3 سال تک قید اور جرمانہ جو ہے یا پھر دونوں کنڈیشن جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوتی ہیں۔ دونوں کی خاص بات یہ ہے کہ دونوں کو اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں جو ہے وہ سنا جاتا ہے۔ دونوں کی خاص بات یہ ہے کہ دونوں میں اپیل کا فورم جو ہے وہ ہائی کورٹ ہے، ویری امپورٹنٹ ہے یہ۔ اور ضبط شدہ مال جو ہے دونوں کیسز میں، ایک کیس میں جو ہے ہولڈنگ ایکٹ میں مکمل اس کی نیلامی کر دی جاتی ہے، اور جبکہ دوسری طرف جو ہے پرائس کنٹرول ایکٹ میں حکومت جو ہے وہ پارٹیکولر کیا کرتی ہے، نرخ مقرر کر کے کم قیمت پر جو ہے وہ واپس چیزوں صارفین جو ہیں ان کو یہ دیتی ہے۔ عام طور پر دونوں کیسز میں صارفین، حکومت اور تاجر جو ہے یہ 3 بڑے پلرز جو ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں۔ عام طور پر مصنوعی قلت اور ناجائز منافع کو روکنا جو ہے ہولڈنگ ایکٹ کا بیسک مقصد ہے، اور قیمتوں میں استحکام لانا جو ہے یہ پرائس کنٹرول ایکٹ کا بیسک مقصد ہے۔ اور یاد رکھیے گا ہولڈنگ ایکٹ جو ہے یہ اسپیشل کرمنل لا ہے، خصوصی فوجداری قانون ہے، جبکہ جو ہولڈنگ ایکٹ ہے یہ ایڈمنسٹریٹو پلس کرمنل لا ہے، یعنی انتظامی پلس کرمنل لا ہے۔ تو آئیے اب ہم چلتے ہیں کوشچن آنسر کی طرف، جس کو میں نے مختلف چیپٹرز کہہ دیں یا مین ہیڈنگز کہہ دیں ان میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، جس میں پہلی ہیڈنگ جو ہے وہ جنرل ویو کی ہے۔ What is the short title of the act؟ ایکٹ کا شارٹ ٹائٹل جو ہے وہ کیا ہے؟ تو ایکٹ کا شارٹ ٹائٹل پنجاب پریونشن آف ہولڈنگ ایکٹ 2020 ہے، یعنی اس قانون کا مختصر عنوان جو ہے پنجاب ذخیرہ اندوزی کی روک تھام ایکٹ 2020 ہے، یعنی یہ قانون خاص طور پر پنجاب حکومت نے بنایا تاکہ ذخیرہ اندوزی کے جو مسائل ہیں ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ دا پنجاب پریونشن آف ہولڈنگ ایکٹ واز انیکٹڈ ان وچ ایئر؟ تو یہ جو ہے سمپل ایم سی کیو ہے، 2020 کے اندر جو ہے اس کو نافذ کیا گیا تاکہ ذخیرہ اندوزی جو ہے اور اشیاء ضروریہ جو ہے، ان اشیاء ضروریہ کی قلت کے مسائل کو جو ہے وہ کنٹرول میں لایا جائے، ان کو بڑھنے نہ دیا جائے۔ ایکٹ ایکسٹینڈ ٹو وچ ایریا؟ تو یہ ایکٹ جو ہے وہ کس سے منسوب ہے؟ یہ ایکٹ پنجاب پروونس جو ہے یہاں تک محدود ہے، یعنی یہ قانون صرف صوبہ پنجاب تک محدود ہے، یعنی اس کے احکامات اور سزائیں پنجاب کی حدود کے اندر لاگو ہوتی ہیں، پورے پاکستان میں لاگو نہیں ہوتی۔ When did the act come into force؟ On the date notified by the provincial government in the official gazette۔ تو یہ ایکٹ جو ہے کس تاریخ کو نافذ ہوا؟ تو اس کی تاریخ جو ہے وہ صوبائی حکومت نے جب آفیشیل گزٹ میں اس کو نوٹیفائی کیا، یعنی کہ جب حکومت نے باقاعدہ اعلان کیا کہ یہ جو ایکٹ ہے وہ نافذ ہونا چاہیے، تو پھر اس کو جو ہے پریپیل کر کے ارینج کر کے جو ہے وہ ارینج کر دیا گیا، یعنی کہ انٹیکٹ کر دیا گیا۔ The act was enacted to prevent what؟ holding and price manipulation۔ یعنی یہ جو ایکٹ ہے اس کا مقصد بیسیکلی ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں میں ہیرا پھیری کے قانون کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ روکنا ہے۔
یعنی اگر کوئی بھی شخص اشیاء چھپاتا ہے یا مہنگی کر کے بیچتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرنا اس ایکٹ کا بیسک پرپس ہے. دا مین آبجیکٹ آف ایکٹ ٹو انشور اویلیبلٹی آف اسینشیل کموڈیٹیز ایٹ فیئر پرائس. اس ایکٹ کا جو قانونی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ضروری اشیاء عوام کو منصفانہ نرخوں پر جو ہے وہ دستیاب ہوں. یعنی کوئی تاجر یا دکاندار اپنی مرضی سے جو ہے وہ قیمتیں نہ بڑھائے بلکہ ایک سیکوینسڈ ایک ارینجڈ سسٹم کے تحت جو ہے وہ قیمتیں کنٹرول میں لائی جائیں. وٹ از دا الٹیمیٹ گول آف دا ایکٹ. اس ایکٹ کا بنیادی گول کیا ہے؟ پروٹیکشن آف دا پبلک انٹرسٹ اینڈ انشورنگ دا اویلیبلٹیز آف اسینشیل گڈس. یعنی اس قانون کا جو حتمی مقصد ہے وہ عوامی مفاد کا تحفظ اور اشیاء خرد و نوش کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانا ہے تاکہ کسی بھی بحران یا ہنگامی صورت میں عوام کو جو ہے کسی قسم کی کوئی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. دا ایکٹ پرائمرلی پروٹیکٹس ہوم کنزیومر. بہت اہم ہے یہ قانون. بنیادی طور پر جو ہے جو صارفین ہوتے ہیں، کنزیومرز ہوتے ہیں، ان کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. یعنی خریدار کو اشیاء جو ہیں وہ مناسب قیمت پر اور بآسانی دستیاب ہوں، اس کو جو ہے وہ یقینی بنانا اس کا پرپز ہے. اب ہم دوسرے پورشن میں چلتے ہیں جس میں ڈیفینیشنز اور کی کانسیپٹس جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں اس ایکٹ سے ریلیٹڈ. انڈر دا ایکٹ ہولڈنگ مین وٹ. یعنی ایکٹ میں جو ہولڈنگ کا ورڈ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ سٹوریج آف اسینشیل کموڈیٹیز فار پروفٹ میکنگ بائی کریٹنگ آرٹیفیشل سٹوریج. یعنی بیٹا اس قانون کے مطابق جو ذخیرہ اندوزی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص یا تاجر ضروری اشیاء کو اس نیت سے ذخیرہ کرے کہ ان کی مصنوعی قلت جو ہے وہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ انہیں زیادہ منافع کمانے کے لیے مہنگے داموں میں بیچے. یعنی ذخیرہ اندوزی ایسی غیر قانونی حرکت ہے جس سے عوام کو اشیاء کی قلت اور مہنگائی کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ سکتا ہے. نیکسٹ ہے واٹ از مینٹ بائی اسینشیل کومیڈیٹیز. اسینشیل کومیڈیٹیز سے کیا مراد ہے؟ کومیڈیٹیز ڈکلیئرڈ اسینشیل بائی دا پروونشل گورنمنٹ فار دا مینٹیننگ پبلک سپلائی اینڈ فیئر پرائسز. یعنی کہ یہاں پہ ہم نے بتانا ہے کہ بیسیکلی جو اسینشیل کومیڈیٹیز ہیں جس کو ہم اشیاء ضروریہ کہتے ہیں، اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جنہیں صوبائی حکومت ضروری قرار دے تاکہ عوام کو روزمرہ کی ضروریات بآسانی اور منصفانہ قیمتوں پر جو ہے وہ میسر آئیں. جیسا کہ گندم ہے، چینی ہے، خوردنی تیل ہے، دالیں ہیں، ادویات ہیں. تو یہ ساری کی ساری ایسی اشیاء ہیں جن کے بغیر عام زندگی جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. اس کے بعد ہے who defined as a dealer under the act. تو جو مینوفیکچرر ہیں، امپورٹر ہیں، ہول سیلر ہیں یا ریٹیلر ہیں، ان کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈیلر کہتے ہیں. یعنی قانون کے مطابق ڈیلر کون ہوتے ہیں؟ تو آپ بتائیں گے مینوفیکچرر جو چیزیں بناتا ہے، امپورٹر جو بیرون ملک سے مال منگواتا ہے، ہول سیلر جو بڑی مقدار میں اشیاء بیچتا ہے، ریٹیلر جو عام صارف کو چیزیں فروخت کرتا ہے. یعنی ہر وہ شخص جو ضروری اشیاء کی خرید و فروخت یا ذخیرہ میں شامل ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ ڈیلر کہلاتا ہے. امپورٹنٹ ہے. What does contravention of the act mean؟ یعنی کہ ایکٹ contravention جو ہے یعنی خلاف ورزی سے کیا مراد ہے؟ ایکٹ میں خلاف ورزی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص اس ایکٹ کی یا اس ایکٹ کے تحت طے پائے جانے والے جو قواعد ہیں ان کی خلاف ورزی کرے، ان کی نافرمانی کرے، تو اس کے لیے ہم ٹرم یوز کرتے ہیں کنٹراوینشن. مثلا اگر کوئی تاجر اشیاء کے مقررہ حد سے زیادہ ذخیرہ کرے یا ان کی قیمت حکومت کے طے کردہ نرخوں سے زیادہ وصول کرے تو وہ کس میں آئے گا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کنٹراوینشن ایکٹ جو ہے اسی کے زمرے میں آئے گا. Who is responsible for enforcement of the act؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس قانون پر عمل درآمد کی جو ذمہ داری ہے وہ صوبائی حکومت کی ہے. یعنی یہ حکومت پنجاب کا فرض ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرے، ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے اقدامات کرے، نفاذ کو یقینی بنائے اور عوام کو ضروری اشیاء کی جو فراہمی ہے اس کو کیا رکھے؟ برقرار کر سکے. Which authority may appoint inspectors authority to frame rules under the act؟
पंजाब गवर्नमेंट, यानी कि सूबाई हुकूमत को ये अख्तियार हासिल है कि वो क्या करती है, वो इंस्पेक्टर तैनात करती है और कानून को मुअस्सर नफाज के लिए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती है, ताकि कानून के नफाज से मुतालिक हर जो अमली इकदाम है उसको तय किया जाए और उस तय को करने के बाद जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन किया जा सके। इसके बाद है इंस्पेक्टर्स अंडर द एक्ट आर इम्पावर्ड बाय होम। इंस्पेक्टर अंडर द एक्ट जो है इनको अख्तियारात जो है नोटिफिकेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जानिब से जो है प्रोवाइड होते हैं, यानी इंस्पेक्टर्स को उनके अख्तियारात सूबाई हुकूमत के नोटिफिकेशन के जरिए से दिए जाते हैं। ये नोटिफिकेशन दरअसल जो है एक सरकारी हुक्म होता है जिसके बाद इंस्पेक्टर्स को तलाशी है, जब्ती है या गिरफ्तारी जैसे कानूनी अख्तियारात जो हैं वो मिल जाते हैं और वो इन अख्तियारात को यूटिलाइज कर सकता है। विच अथॉरिटी में डायरेक्ट इंस्पेक्टर्स टू इन्वेस्टिगेट होर्डिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी अगर कहीं जखीरा अंदोजी की शिकायत या शुबा हो तो सूबाई हुकूमत खुद या अपने अफसरान के जरिए से इंस्पेक्टर वगैरह को तफ्तीश के लिए जो है हिदायत कर सकती है, भेज सकती है, यानी कार्रवाई का हुक्म हमेशा जो है वो हुकूमत की तरफ से ही दिया जाएगा। विच बॉडी मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, प्रोविंशियल डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कानून के नफाज पर नजर रखने का काम सूबाई महकमे जैसा कि महकमा सनत है, तिजारत है, ज़राअत वगैरह है और ज़िली इंतज़ामिया जो है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, इनके पास होती है। ये इदारे मिलकर मार्केट में तवाज़ुन, अशिया की दस्तयाबी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम को जो है वो यकीनी बनाने में इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं। द एक्ट एम्पावर द गवर्नमेंट विद व्हाट पावर्स, ये एक्ट जो है गवर्नमेंट को क्या क्या अख्तियार देता है, टू फिक्स द प्राइस, सीज द होल्डिंग स्टॉक एंड ऑक्शन द सीज्ड गुड्स, यानी कि ये कानून हुकूमत को खसूसी अख्तियार देता है कि वो ज़रूरी अशिया की कीमतें मुकर्रर करे, यानी प्राइसेस फिक्स करे, ज़ख़ीरा शुदा सामान ज़ब्त करे और ज़ब्त शुदा सामान को जो है नीलाम करके आवाम को मुनसिफाना नरखों पर जो है वो फ़रोख्त करे, यानी हुकूमत के पास मार्केट में मुनसिफाना तवाज़ुन बरकरार रखने का मुकम्मल जो है वो अख्तियार मौजूद है। विच कमोडिटीज आर कंसीडर्ड इसेंशियल अंडर द एक्ट, वीट, शुगर एंड एडिबल ऑयल, यानी इस कानून के तहत वो शय जो अवाम की रोज़मर्रा ज़रूरियात के लिए लाजिम हो उन्हें ज़रूरी अशिया कहा जाता है, जैसे गंदम है, चीनी है, खुर्दनी तेल वगैरह है। इन अशिया की फराहमी में रुकावट डालना या ज़ख़ीरा करना जो है ये कानूनी जुर्म काउंट होता है। इसेंशियल कमोडिटीज आर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, हाउ बाय पब्लिकेशन इन द प्रोविंशियल गज़ेट, यानी ये फैसला कौन सी अशिया ज़रूरी करार दी जाएंगी कौन करती है, तो ये फैसला जो है वो सूबाई हुकूमत करती है और सूबाई हुकूमत जो है ये कैसे करती है, जब हुकूमत किसी शय को ज़रूरी करार देती है तो उसका ऐलान सरकारी गज़ेट में प्रोविंशियल गज़ेट के अंदर जो है किया जाता है और एक सरकारी पब्लिकेशन होती है जिससे कानूनन जो है वो इत्तलाए आम होती है और मार्केट्स वगैरह दुकानों के ऊपर इसको जो है वो पैनाफ्लेक्स की शक्ल में, पोस्टर की शक्ल में लगाना लाजिम है ताकि कोई जो दुकानदार है वो चीज़ें महंगी ना बेच रहा। द स्टॉक लिमिट फॉर इसेंशियल कमोडिटीज इज फिक्स्ड बाय विच कैटेगरी विच अथॉरिटी, वही बात आ गई कि सूबाई हुकूमत को ये अख्तियार हासिल है कि वो किसी जो पार्टिकुलर ताजिर है के पास कितनी मिकदार में ज़रूरी अशिया का ज़ख़ीरा होना चाहिए उसको कंट्रोल जो है वो कर सकती है, उसे स्टॉक लिमिट कहा जाता है। और जो कोई शख्स ज़रूरत से ज़्यादा सामान जो है वो जमा ना कर सके, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा सामान जमा करेगा तो उनको वो ब्लॉक कर देगा और महंगे दामों जो है वो फ़रोख्त करेगा। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ फिक्सिंग स्टॉक लिमिट्स, स्टॉक लिमिट्स जो हैं इनको फिक्स करने का जो बुनियादी मकसद है वो क्या है, वो है टू प्रिवेंट आर्टिफिशियल स्टोरेज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज, यानी कि ज़ख़ीरा की हद मुकर्रर करने का मकसद ये है कि कोई ताजिर मसनूई किल्लत आर्टिफिशियल स्टोरेज पैदा ना कर सके, यानी सामान को छुपा कर मार्केट में किल्लत पैदा करके कीमतें जो है वो ना बढ़ाई जाएं, इनको कंट्रोल में रखना जो है वो बेसिकली इसका जो है पर्पस है। स्टॉक लिमिट आर प्रेस्क्राइब टू डू व्हाट, टू डू प्रिवेंट होल्डिंग,
یعنی ذخیرہ کی جو حد مقرر کرنے کی بنیادی مقصد ہے نا، وہ ذخیرہ اندوزی کی کیا ہے؟ روک تھام ہے۔ اس طرح مارکیٹ میں اشیاء کی فراہمی برقرار رہتی ہے اور عوام کو ریلیف جو ہے وہ آسانی سے ملتا ہے۔ which authority determine fair price of essential commodities، تو وہ پروونشل گورنمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اشیاء کی منصفانہ قیمتیں جو ہیں، فیئر پرائسز جو ہیں وہ طے کرتی ہے، تاکہ تاجر ناجائز منافع جو ہے وہ حاصل نہ کر سکیں اور عوام کو اشیاء جو ہیں وہ مناسب نرخوں پر، مناسب قیمتوں پر جو ہے وہ ایزیلی دستیاب ہوں۔ The act help to prevent what economic issue unfair trade and price manipulation، یعنی یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ قانون غیر منصفانہ تجارت اور قیمتوں میں ہیرا پھیری جو ہے، پرائس مینیپولیشن جو ہے سے بچاؤ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یعنی کوئی بھی تاجر عوام کے نقصان کے لیے جان بوجھ کر قیمتوں میں اضافہ نہ کر سکے، تو اس کو جو ہے کنٹرول کرنے کے لیے بیسیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے۔ The act empower the government to control hoarding, black marketing and unfair pricing، یعنی کہ یہ قانون حکومت کو مکمل اختیار دیتا ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزی کو روکے، بلیک مارکیٹنگ کے خلاف کارروائی کرے اور غیر منصفانہ انفیئر پرائسنگ جو ہے ان کو کنٹرول کرے۔ اس طرح حکومت عوامی مفادات میں مارکیٹ میں توازن اور اشیاء کی فراہمی جو ہے اس کو یقینی بناتی ہے۔ Who is empowered to inspect warehouses or storage places؟ انسپیکٹر اپوائنٹڈ انڈر دس ایکٹ، یعنی اس قانون کے تحت انسپیکٹر کو مکمل اختیار ہے کہ وہ گوداموں یا ذخیرہ کرنے کی جگہوں کا معائنہ کرے، اور یہ انسپیکٹر صوبائی حکومت کی جانب سے مقرر کیے گئے بیسیکلی پبلک اہلکار ہوتے ہیں۔ انسپیکٹرز میں انٹر پریمائسز وین اینی ٹائم ود ریزنیبل کاسٹ، یعنی انسپیکٹر کسی بھی وقت کسی بھی جگہ داخل ہو سکتا ہے جب اسے معقول شک ہو کہ وہاں ضروری اشیاء کو ذخیرہ کیا جا رہا ہے یا قانون کے خلاف جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے، یعنی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو اس قانون کی خلاف ورزی کو کنڈیم کرنے کے لیے جو ہے کوئی بھی اس طرف جا سکتا ہے۔ What must an inspector show before entering a premises، یعنی کہ کسی بھی جگہ داخل ہونے سے پہلے انسپیکٹر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا شناختی کارڈ یا اجازت نامہ جو ہے وہ دکھائے، تاکہ جو اپنا وہاں موجود شخص ہے اس کو یقین ہو جائے کہ کارروائی جو ہے وہ قانونی طریقے سے عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ واٹ مسٹ انسپیکٹر شو بیفور انٹرنگ دا پریمائسز ویلڈ ایتھورائزیشن اینڈ آر آئیڈینٹیفیکیشن، جس سے اس کو پتہ چلے کہ واقعی یہ جو ہے وہ اسی لیول کا آفیسر ہے۔ انسپیکٹر ہیو پاور ٹو ڈو وٹ انٹر پریمائسز، انسپیکٹ ریکارڈز، اریسٹ آفینڈرز اینڈ سیز ہارڈر گڈس، یعنی کہ انسپیکٹر کو کئی طرح کے انتظامی اور تفتیشی اختیارات حاصل ہیں، جیسے کسی بھی جگہ داخل ہونا، کاروباری ریکارڈ چیک کرنا، قانون توڑنے والوں کو گرفتار کرنا اور ذخیرہ شدہ سامان جو ہے وہ ضبط کرنا جو ہے وہ اسی کیٹیگری میں آتا ہے۔ The act give power to search, power of search and seizure to whom? Inspector, police and district administration، یعنی تلاشی اور ضبطی کے اختیارات صرف انسپیکٹرز تک محدود نہیں بلکہ پولیس اور ضلعی انتظامیہ کو بھی دیے گئے ہیں تاکہ وہ کارروائی کو کیا کریں؟ مؤثر کر سکیں۔ انسپیکٹر میں اریسٹ ہولڈرز انڈر وٹ اتھارٹی؟ انڈر دا پاور گرانٹیڈ بائی دا، یعنی کہ انسپیکٹر جو ہے وہ اس ایکٹ کے تحت اس کو قانونی اختیار حاصل ہے کہ وہ ذخیرہ اندوزوں کو گرفتار کر سکے جب یہ واضح ہو کہ وہ قانون کی خلاف ورزی جو ہے وہ نہیں کر رہے۔ انسپیکٹر مینٹین دا ریکارڈ آف اسٹاک سیزڈ، ٹریڈ انسپیکٹڈ اینڈ اوفینسز کمیٹڈ، یعنی انسپیکٹر کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی تمام کارروائیوں کا ریکارڈ رکھیں، جس میں شامل ہیں ضبط شدہ سامان، چیک کیے گئے تاجروں کی فہرست اور اس کے علاوہ جو ہے جرائم کی تفصیلات۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ انسپیکٹر جو ہے اس کو اپنی باؤنڈریز کا، اپنے دائرہ کار کا جو ہے وہ پتہ چل جائے گا، اور ان دائرہ کار میں، ان باؤنڈریز میں رہتے ہوئے جو ہے وہ انسپیکشن کیا کرے گا؟
اچھی انسپیکشن جو ہے وہ کر پائے گا۔ اس کے بعد ہے بیٹا what happen if dealers refuses to produce record, it is treated as an offense punishable under the act۔ یعنی کہ جب انسپیکٹر کسی تاجر سے ریکارڈ مانگے تو تاجر پر لازم ہے کہ وہ اپنا سارے کا سارا جو ریکارڈ ہے، سٹاک رجسٹر ہے، ریلیونٹ ڈاکیومنٹس ہیں، وہ کیا کرے، وہ متعلقہ کاغذات جو ہے وہ فوراً پیش کرے۔ اور اگر کوئی تاجر ریکارڈ دینے سے انکار کرے تو یہ عمل قانونی جرم سمجھا جائے گا اور اس پر سزا یا جرمانہ جو ہے وہ عائد ہو سکتا ہے۔ Under what condition may goods be seized when stock exceeded prescribed limit or it's hidden for the holding purpose؟ یعنی کہ اگر انسپیکٹر کو معلوم ہو کہ کسی تاجر کے پاس حد سے زیادہ سٹاک موجود ہے یا سامان جو ہے وہ چھپایا گیا ہے تاکہ قلت جو ہے پیدا کی جا سکے، تو وہ اس سامان کو جو ہے وہ ضبط کر سکتا ہے۔ What preventive measures is allowed before seizing goods, issuing notice or warning the dealers؟ اکثر صورتوں میں انسپیکٹر کو پہلے نوٹس یا تنبیہ، وارننگ جاری کرتا ہے تاکہ تاجر کو موقع دیا جا سکے کہ وہ خود صورتحال جو ہے وہ درست کرے۔ اگر وہ باز نہ آئے تو پھر جو ہے ضبطی کی کاروائی جو ہے، سیزیئر جو ہے وہ کیا جائے گا، عمل میں لایا جائے گا اور اس سے جو ہے عوام کو چھٹکارا دیا جائے گا۔ ہولڈنگ دا اسینشیل کموڈیٹیز از ڈکلیئر ایز وٹ کریمنل اوفینس؟ یعنی کہ ذخیرہ اندوزی کے جرائم پر فوجداری جو سزائیں ہیں وہ بیسیکلی پرووائڈ کی جاتی ہیں، کیونکہ اس کو جو ہے ایک کریمنل اوفینس کا درجہ حاصل ہے اور سزا جو ہے وہ عدالتی حکم سے ایز اے کریمنل کے طور پر جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہولڈنگ اوفینس انڈر دا ایکٹ پنشیبل ہو کریمنلی۔ ہولڈنگ انڈر دس ایکٹ از وٹ کائنڈ آف اوفینس؟ تو آپ بتائیں گے کوگنائزیبل اینڈ نان بیلیبل اوفینس۔ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ ذخیرہ اندوزی ایک قابل گرفت، کوگنائزیبل اور قابل ضمانت ناقابل ضمانت یعنی کہ نان بیلیبل جرم ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پولیس بغیر وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ کر سکتی ہے اور ملزم کو آسانی سے ضمانت بھی نہیں ملتی۔ What punishment may be given for holding under the act both fine and imprisonment؟ یعنی اس جرم پر عدالت قید اور جرمانہ دونوں سزائیں جو ہیں وہ دے سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے what is the maximum imprisonment for holding under the act 5 year؟ امپورٹنٹ ہے۔ ذخیرہ اندوزی کی زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ کتنا سال مقرر کی گئی ہے؟ 5 ایئر مقرر کی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اس کا جو میکسیمم فائن ہے وہ 10 لاکھ روپے یعنی 1 لاکھ روپے جو ہے 1 ملین روپے جو ہے وہ عائد کیا گیا ہے ایز اے فائن کے طور پر۔ یعنی بیٹا قانون کے تحت ذخیرہ اندوزی پر زیادہ سے زیادہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ روپے جرمانہ جو ہے وہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے what is the minimum punishment for holding؟ کم از کم سزا جو عدالت طے کرتی ہے وہ imprisonment ہے اینڈ فائن ہے یا پھر both ہیں prescribed by the، جو قید بھی ہو سکتی ہے، جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتی ہیں، اور یہ جرم کی نوعیت اور شدت پہ منحصر ہے اور عدالت جو ہے جرم کی نوعیت اور شدت کو دیکھ کر ہی کیا کرتی ہے، فیصلہ کرتی ہے۔ ریپیٹڈ اوفینڈر میں فیس، ریپیٹڈ اوفینڈر جو ہے انہانسڈ پنشمنٹ، ہائر فائن اور لانگر امپریزنمنٹ، یعنی کہ جو شخص بار بار ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو اس کے لیے قانون میں سخت سزائیں جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں، یعنی زیادہ قید بھی ہوگا اور زیادہ جرمانہ بھی عائد ہوگا، یعنی نارمل سے ہٹ کر ان کی جو سزا ہے وہ بیسیکلی اسپیشل ہوگی۔ اس کے بعد ہے واٹ ایکشن مے بی ٹیکن اگینسٹ ریپیٹ وایولیٹرز؟ جو ریپیٹڈ وایولیٹرز ہیں ان کے خلاف کیا ایکشن لینا چاہیے؟ تو اسٹرکٹر پینلٹیز اینڈ کینسل آف دا لائسنس، یعنی کہ اگر بار بار جرم کرنے والوں کو جو ہے وہ پہلے تو وارن کیا جاتا ہے، اگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے تو ان کا کاروباری لائسنس جو ہے وہ منسوخ کیا جا سکتا ہے۔
اور ان پر مزید بھاری جرمانہ اور قید بھی دی جا سکتی ہے جو کہ نارمل سے ہٹ کر ہوگی۔ پنشمنٹ فار obstructing an inspector includes what؟ فائن اور imprisonment۔ اگر کوئی شخص انسپیکٹر کی کاروائی میں رکاوٹ ڈالے تو اسے جرمانہ یا قید یا دونوں سزائیں جو ہیں وہ دی جا سکتی ہیں۔ Which section of the act prescribe the offense and penalties؟ تو سیکشن 8 جو ہے اس میں تمام جرائم اور سزاؤں کی نوعیت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ Holding is considered what kind of offense؟ Holding is basically the economic offense۔ یہ عام طور پر ذخیرہ اندوزی جو ہے ایک اقتصادی جرم ہے، اکنامک اوفنس ہے، کیونکہ یہ عوامی ضرورت کی اشیاء کو مصنوعی قلت پیدا کر کے معاشی نظام کو کیا کرتا ہے؟ نقصان پہنچاتا ہے۔ The act is primarily what type of legislation؟ criminal legislation۔ یعنی یہ قانون بنیادی طور پر فوجداری قانون کرمنل لا کی نوعیت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں جرائم، سزا، تفتیشی اختیارات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ What type of law is the Punjab Prevention of Holding Act Special Provincial Criminal Law؟ یعنی کہ یہ ایک خصوصی صوبائی فوجداری قانون ہے جو پنجاب حکومت نے عوامی مفادات میں ذخیرہ اندوزوں کو روکنے کے لیے جو ہے وہ ترتیب دیا ہے، اور اس میں عام طور پر جو ہے خصوصی عدالتیں جو ہیں، اسپیشل مجسٹریٹس جو ہیں، ان کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ تو ٹرائل، پروسیکیوشن اینڈ اپیل، اگر ہم ان پر باتیں کریں تو وچ کورٹ ٹرائز اوفینس انڈر دس ایکٹ، تو آپ یاد رکھیں گے اسپیشل مجسٹریٹ جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ اوفینس کا انتخاب کرتی ہیں۔ یعنی اس ایکٹ کے تحت تمام ذخیرہ اندوزی کے مقدمات اسپیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں چلائے جاتے ہیں، یعنی عام عدالتوں کی بجائے خصوصی عدالتیں جو ہیں ان مقدمات کا فیصلہ کرتی ہیں۔ What is the function of special magistrate under the act to try decide holding related offense؟ اسپیشل مجسٹریٹ کا جو کام ہے وہ ذخیرہ اندوزی سے متعلق مقدمات کی سماعت اور فیصلہ کرنا ہے۔ وہ گواہوں، ثبوتوں اور رپورٹوں کی بنیاد پر جرم اور بے گناہ ہونے کا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے The trial holding cases must be completed how many days؟ 30 days۔ قانون کے مطابق ذخیرہ اندوزی کے جو مقدمات کا فیصلہ ہے وہ 30 دن کے اندر مکمل کرنا لازمی ہے، تاکہ عوام جو ہے مفاد کے معاملات میں ان کو تاخیر نہ ہو۔ Appeals against the order of the special magistrate are heard by which court؟ ہائی کورٹ۔ اگر کسی فریق کو اسپیشل مجسٹریٹ کے فیصلے پر اعتراض ہو تو وہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر سکتا ہے، اور ہائی کورٹ اس کی اپیل کا جائزہ لے کر جو ہے فیصلہ برقرار رکھ سکتی ہے یا تبدیل کر سکتی ہے۔ Who can file complaint or initiate legal action under this act؟ Any citizen, government officer or inspector۔ یعنی اس ایکٹ کے تحت شکایت درج کرنے کا قانونی کاروائی شروع کرنے کا حق جو ہے وہ عام شہری کو بھی ہے، سرکاری افسر یا انسپیکٹر جو ہے ان کو بھی ہیں۔ یعنی یہ تینوں عام شہری، سرکاری افسر یا انسپیکٹر جو ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بھی شخص ذخیرہ اندوزی دیکھے تو وہ شکایت کر سکتا ہے۔ Who may issue a search warrant under the act؟ Special magistrate or competent authority۔ کسی جگہ چھاپا مارنے یا تلاشی کرنے کے لیے سرچ وارنٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف اسپیشل مجسٹریٹ یا متعلقہ مجاز اتھارٹی جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ شو کرتی ہے۔ What is the role of police under the act؟ To assist inspector in search, seizure and arrest operation۔ یعنی یہاں پولیس کا کردار جو ہے وہ معاونت کا ہے۔ پولیس انسپیکٹر کے ساتھ تلاشی، قبضہ، سیزیر اور گرفتاری کی جو کاروائی ہے اس میں مدد دے سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے جی سیزیر اینڈ ڈسپوزل آف گڈس، یعنی ضبط شدہ سامان کی تحویل اور فروخت۔ تو اس میں سب سے پہلا ہے what happen to holding good once seized؟ they are confiscated by the state۔ یعنی جب انسپیکٹر یا متعلقہ اتھارٹی کسی ذخیرہ اندوز سے
सामान जब्त कर लेती है तो वो सामान रियासत हुकूमत की मलकियत बन जाता है, यानी वो अब वो चीज़ जो है वो ज़ाती नहीं रही बल्कि वो सरकारी तहवील में जो है वो आ जाती है और हुकूमत जो है उन चीज़ों का क्या करती है, फिर फैसला करती है। Who is responsible for the disposal of confiscated commodities? Provincial government। यानी कि जब्त शुदा अशिया की फिरोख्त या इंतज़ाम की जो जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत पर होती है। ये हुकूमत ही फैसला करती है कि वो सामान कब, कहाँ और कैसे जो है वो बेचा जाए। How are seized commodities disposed of? Through open auction at a fair government regulated price। यानी कि जो जब्त शुदा सामान है उसकी फिरोख्त खुली नीलामी ओपन ऑक्शन के जरिए से की जाती है, जहां कीमतें हुकूमत की निगरानी में मुनसिफाना और शफाफ जो है तरीके से तय की जाती हैं। सीज्ड गुड्स आर सोल्ड अंडर व्हाट सुपरविजन? अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। जो है जब्त शुदा अशिया की खरीद और फरोख्त जो है वो मुकम्मल तौर पर हुकूमती निगरानी में होती है, ताकि कोई बदउनवानी या नाजायज मुनाफाखोरी जो है उससे क्या किया जाए, बचा जा सके। द डिस्पोजल ऑफ कॉन्फिस्केटेड कमोडिटीज इंश्योर व्हाट? अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट फेयर प्राइसेस। यानी जब जब्त शुदा सामान आवाम को नीलामी के जरिए वापस मार्केट में फराहम किया जाता है तो इससे अशिया की दस्तयाबी बेहतर होती है और कीमतों में जो है इस्तेहकाम आता है। इसके बाद है व्हाट हैपन टू प्रोसीड फ्रॉम द सेल ऑफ सीज्ड कमोडिटीज डिपॉजिटेड इन द गवर्नमेंट ट्रेजरी। यानी कि नीलामी से हासिल होने वाली जो सारी रकम है उसको गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर हुकूमती खजाने में जो है वो जमा करवानी चाहिए। ये रकम आवाम के मफादाती मंसूबे और इंतज़ामी अखराजात की जो है वो उसमें इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये आवाम की अमानत काउंट होती है। इसके बाद है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लॉ एंड जॉब्स अकेडमी जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारे हर नए आने वाले लेक्चर की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे। आप लॉ से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड हमा किस्म के जो लेक्चर्स हैं, पीपीएससी की प्रेपरेशन है, जोलॉजी की प्रेपरेशन है, आपको इस चैनल के ऊपर जो है बड़ी डिटेल में मिलेगी। तो स्टे कनेक्ट विद अस। होर्डिंग अफेक्ट द इकोनॉमी बाय डूइंग व्हाट? क्रिएटिंग सिक्रेसिटी एंड इन्फ्लेशन। यानी कि यहाँ पर बेसिकली हमें बता रहा है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी माशियत पर मनफी असरात डालती है, क्योंकि इससे अशिया की मसनूई किल्लत जो है वो पैदा हो जाती है, जिसके नतीजे में महंगाई जो है वो बढ़ जाती है। होर्डिंग लीड टू व्हाट? आर्टिफिशियल स्टोरेज एंड प्राइस इन्फ्लेशन। यानी कि ये जो होर्डिंग है ये किसका बायस बनती है? ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी के नतीजे में मार्केट में जो मसनूई कमी पैदा होती है, चूंकि सामान कम दस्तयाब होता है, कीमतें खुद ब खुद बढ़ जाती हैं, तो उनके लिए जो है उनको ओवरकम करना जो है ये जिम्मेदारी है। होल्डिंग क्रिएट व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम? आर्टिफिशियल स्क्रैसिटी। यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मसनूई किल्लत जो है, आर्टिफिशियल स्क्रैसिटी जो है वो पैदा हो जाती है। यानी असल में जो सामान मौजूद होता है मगर वो असल सामान जो है वो छुपा लिया जाता है और जानबूझकर जो है मार्केट में नहीं लाया जाता। होर्डिंग इज कंसिडर्ड हार्मफुल बिकॉज हार्म्स द पब्लिक इंटरेस्ट एंड डिस्टर्ब मार्केट इक्विलिब्रियम। ये अमल अवामी मफादात के खिलाफ है, क्योंकि अवाम को ज़रूरी अशिया महंगे दामों में मिलती हैं। इसके साथ साथ ये मार्केट के तवाज़ुन, मार्केट इक्विलिब्रियम को भी बिगाड़ देता है। What kind of commodities are most commonly hoarded? Food items, medicines and fuels। यानी कि ज्यादातर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है वो खुराक आइटम्स, अद्वियात, फ्यूल वगैरह की जो है वो की जाती है, क्योंकि ये अवाम की बुनियादी ज़रूरतें हैं और अवाम जो है हर वक्त इनके साथ मंसूब रहती है। What does the act aim to promote in the market? तो एक्ट का जो बुनियादी मकसद है वो फेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्राइस स्टेबिलिटी। यानी ये कानून मार्केट में मुनसिफाना तिजारत और कीमतों में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देता है, ताकि आवाम को अशिया मुनासिब और काबिल बर्दाश्त कीमतों पर जो है वो दस्तयाब हों।
what must be every dealer maintain. तो accurate of the stock परचेज एंड सेल ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज जो हैं ये हर डीलर की जो है वो उसको मेंटेन करना जिम्मेदारी है। यानी हर डीलर पर लाजिम है कि वो अपने पास जखीरा खरीदो फरोख्त का दुरुस्त और मुकम्मल रिकॉर्ड रखे। इसका मकसद ये है कि किसी भी वक्त हुकूमत या इंस्पेक्टर जो है वो जांच कर सकते हैं कि आया उन्होंने जो चीज़ें इकट्ठी की हुई हैं, ज़ख़ीरा की हुई हैं, वो बेसिकली अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू कंडीशन है या नहीं है। कहीं वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो नहीं कर रहे, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंडेम करना भी लाजिम है। अंडर द एक्ट हु कैन इशू डायरेक्शन फॉर इंस्पेक्शन, प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर अथोराइज्ड ऑफिसर। यानी इस कानून के तहत इंस्पेक्शन का, मुआयने का या सीजर कब्जे के लिए अहकाम सिर्फ सूबाई हुकूमत या उसका जो मंसूब अथोराइज्ड अफसर है वही जारी करता है। इसी तरह कार्रवाई जो है कानूनी और बाख्तियार तरीके से जो है वो पॉसिबल बनाई जाती है। विच सेक्शन प्रोवाइड पावर फॉर सर्च एंड सीजर, सेक्शन 6। यानी इसकी शिक नंबर 6 में, सेक्शन नंबर 6 में इंस्पेक्टर को तलाशी, सर्च और कब्जे के अख्तियारात जो हैं वो दिए गए हैं। यानी अगर किसी जगह गैर कानूनी तौर पर अशिया छुपाई गई हों तो इन्हें जब्त जो है वो कर सकता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं, हम आपको भरपूर जवाब देने की जो है कोशिश करेंगे। और आप नेक्स्ट जो है वो किन चीज़ों पर वीडियो चाहते हैं इस हवाले से भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर हमारा लेक्चर आपको अच्छा लगे तो हमारे लेक्चर को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज यूर लाइक्स आर मोटिवेशन फॉर अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।